من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل نکالے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے بھی کچھ سفید ہوتے ہیں، کچھ سرخ ہوتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور کچھ انتہائی کالے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں انسانوں کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ روشنی والے ہیں، کچھ تاریکی والے ہیں، یعنی کافر اور مسلمان کی مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کی حالتیں برابر نہیں ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی جو دلیل ہے وہ آسمان سے برسنے والا پانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی آسمان سے برسایا ہے اس پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھل پیدا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو، ثمرات مختلفاً الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہوا کرتے ہیں، یعنی ایک ہی پانی ہے، جیسے پچھلے ایک سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا فی الارض قطع متجاورات، زمین میں کچھ ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان، کھجوروں کے باغ، انگوروں کے باغ۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوتی ہیں، جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ یسقا بماء واحد، سارے کے سارے ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لیکن کھانے میں، مزے میں، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا ہے کہ ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھل نکالتے ہیں، پھر ان پھلوں میں مختلف رنگ ہوا کرتے ہیں، مختلف ذائقے ہوا کرتے ہیں۔ آپ ایک ہی قسم کے پھل کو دیکھ لیجئے، ایک ہی پھل کو لے لیجئے تو اسی میں مختلف کلر کے مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ذائقے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جنس کے پھل لے لیجئے، کسی کا گودا لال ہوتا ہے، کسی کا ہرا ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے، کسی کا کلر لال ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا ہرا ہے، کوئی کالے کلر کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے جو پھل پیدا کیے ہیں، یہ بھی اسی کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ جو پانی ان کو سیرابی کے لیے دیا جا رہا ہے وہ پانی صرف ایک ہی ہے، اور اس ایک پانی سے مختلف قسم کے پھل کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ پہاڑوں کو دیکھ لو کہ کچھ پہاڑ انتہائی سفید ہوتے ہیں، جدتن کی یہ جدتن کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے یا راستے، جو دونوں پہاڑوں کے درمیان کے راستوں کو کہتے ہیں جادہ عربی زبان میں، تو اسی کی جمع ہے کہ کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کے ٹکڑے انتہائی سفید ہوتے ہیں، بالکل آپ کو سفید برف کی طرح نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سرخ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم کالے ہوتے ہیں۔ غرابیب سود قرآن نے کہا ہے، غربیب کہتے ہیں انتہائی کالی چیز کو، اس لیے غراب کوے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو غربیب اسی کی جمع ہے غرابیب، اور سود کے معنی بھی اسود کے معنی میں آتا ہے کالا۔ تو عرب کے یہاں جب کوئی چیز اس کی کالے پن کی سختی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غرابیب السود، یہ تو کالوں میں بھی کالا ہے، یعنی انتہائی کالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پہاڑ پیدا فرمائے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوا کرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی ایسی حالت ہے۔ لوگوں میں دیکھو کوئی انتہائی سفید ہوتا ہے، آپ انگریزوں کو دیکھ لو ایک دم سفید ہوتے ہیں، آپ حبشیوں کو دیکھ لو ایک دم کالے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی کلر کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے کے یا عرب کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ درمیانی کلر کے ہوتے ہیں۔ اور ایسی آپ ایک ہی خاندان میں دیکھ لو، ایک ہی ماں باپ کے اولاد کو دیکھ لو، کوئی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے نا۔ انسان کے ایک جسم کے اندر الگ الگ حصے ہوا کرتے ہیں، کوئی حصہ انسان کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اسی انسان کے جسم میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف رنگ، مختلف خوبصورتیاں جو بنائی ہیں، یہ بھی اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے انسانوں میں جو مختلف رنگ رکھے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے رکھے ہیں،
کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو زمین کے تمام علاقوں سے مٹی لے کے گئے تھے، تھوڑی تھوڑی مٹی ہر جگہ سے اٹھائی۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے اولاد میں زمین کے تمام کلر پائے جاتے ہیں، کہیں کی زمین سرخ ہوتی ہے، کہیں کی کالی ہوتی ہے، کہیں کی سفید ہوتی ہے، تو ایسے انسانوں کے کلر بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ کی قدرت کی نشانی زمین اور آسمانوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہارے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب آج دیکھ لو آپ کے ملک میں کتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں کہ ایک علاقے کا آدمی دوسرے علاقے کی زبان نہیں سمجھ پاتا۔ تو یہ زبانوں کا اختلاف، کثرت کے ساتھ جو ہے مختلف زبانیں، مختلف بولیاں بولا جانا بھی یہ اسی کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنی ساری بولیاں انسانوں کو کس نے سکھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی اسی طرح معاملہ ہے، یعنی لوگوں میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی الگ الگ کلر کے، الگ الگ فطرت کے ہوتے ہیں، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بد ہوتا ہے، کوئی جو ہے شریف ہوتا ہے، کوئی بدماش ہوتا ہے، اور کوئی دیندار ہوتا ہے، کوئی بے دین ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو لوگوں میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور والدواب بھی، اور چوپایوں میں، والانعام، اور انعام اور جانوروں میں بھی مختلف قسم کے۔ دواب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین پہ چلتی ہے، تو دابہ میں انسان بھی آ گیا، چیٹی بھی آ گئی، کیونکہ جو بھی چیز زمین پر رہیں گے اس کو کہتے ہیں دابہ، اور انعام کہتے ہیں چوپائے کو، یعنی جو جانور ہوتے ہیں چار پیر والے۔ تو بہرحال چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیے آپ ایک ہی بکری کو دیکھ لیجیے، اسی کی اولادیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہی بکری میں مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور لوگوں میں، چوپایوں میں اور جانوروں میں، اور چوپایوں میں اور جانوروں میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علماء ہیں، یعنی اللہ کو جاننے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو ایک بات فرمائی تھی کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کا جو لفظ ہے یا عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کہیں پر مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر حصر کے معنی میں دیکھیں اس کو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں صرف علماء، ان علماء کے علاوہ جو ہے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا تو ہے نہیں، جو غیر عالم ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے آیت کا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں انما جو ہے وہ صفت کے لیے ہے، کہ عالم کی صفت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو عالم اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کو سب سے زیادہ ہوگا جو اللہ کی پہچان زیادہ رکھتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان آپ جانتے ہیں قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہے نا، نبی کے طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عالم حقیقی معنی میں وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ چنانچہ مفسرین میں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال میں جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ حقیقت میں بات ایسی ہی ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث، زیادہ حدیثیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، انما العلم عن کثرت الخشیہ، علم نام ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے کا، یعنی جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو وہ اتنا ہی زیادہ بڑا عالم ہے۔ حضرت سعید بن جبیر مشہور تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ من افقہ الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ اتقاہم لربہ، جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھے، اور اللہ نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کی رغبت نہ ہو۔ ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے اور مجلس میں بھی اللہ سے ڈرے، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ اس کو پسند آئے، اور اللہ کو جو ناپسند ہے وہ اس کو بھی ناپسند آئے۔ ایسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں، عالم باللہ و عالم بامر اللہ، عالم بامر اللہ لیس عالم باللہ و عالم باللہ لیس بعالم بامر اللہ۔ یعنی تین طرح کے عالم کا نام بتایا انہوں نے کہ ایک ہوتا ہے عالم باللہ، عالم بامر اللہ، جو اللہ کو بھی جانتا ہو اور اللہ کے احکامات کو بھی جانتا ہو، یعنی اللہ سے بھی ڈرتا ہو، ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، تو ان کو کہتے ہیں یہ اللہ کو تو پہچانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو، اس کے قوانین کو نہیں جانتا۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کو تو جانتا ہے، یعنی معلومات اس کو بہت ساری حاصل ہیں لیکن اللہ کو نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو مایوس نہ کر دے، لوگوں کو اللہ سے مایوس نہ کرے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب میں اللہ کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو ڈھیل دے، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا بھی رہے۔ اور فرمایا عبادت بغیر عمل کے بے فائدہ ہے، اور عبادت بغیر علم کے بے فائدہ ہے، اور علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے، اور تلاوت بغیر سمجھے بے فائدہ ہے۔ تو یہ مفسرین نے جو اقوال نقل کیے ہیں اس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں حقیقی معنی میں جو ہم عالم کہلانے کے لائق ہے تو وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہو۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم کہلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں، اس کی نشانیوں میں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ کے حکموں کو خلاف ورزی کرنے سے باز